مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنۃ عثمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان، منقبت، ان کے فضائل کے بارے میں چند دنوں سے یہ بات چل رہی تھی۔ ان کی نیک بختیاں، ان کی فضیلت، ان کی سعادت مندیاں۔ آج آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد ان کے نکاح میں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، وہ محصور ہو کر رہ گئے اپنے گھر میں، دشمنوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مدینہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، یہ محبت تو دیکھے ان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، امیر المومنین، کہ آپ حکم دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم دشمنوں سے لڑائی کریں، جہاد کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، مدینہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا، مجھے اللہ کے نبی کا شہر محبوب ہے۔ کل کو لوگ یوں نہ کہیں کہ عثمان نے مدینے میں خون بہایا، میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی رضا پر میں راضی رہتا ہوں، مگر میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا، میں تمہیں لڑائی سے روکتا ہوں، میں تمہیں لڑائی سے منع کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھ کے حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کریں، حضرت عثمان کی حفاظت کریں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا کہ ان کے گھر کے دروازے پر پہرے دینے والے جنت کے دونوں شہزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لخت جگر، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لخت جگر، وہ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے۔ دشمن بڑا چالاک تھا، دشمن بڑا ہوشیار تھا، اس نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں،
انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان کی گھر اور حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر بٹھایا ہے۔ ہم حضرت عثمان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، دروازے سے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ تو دشمن بڑا ہوشیار تھا، وہ دوسری طرف سے دیواریں پلانگ کر اور چھت کو سوراخ کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھسے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جب یہ بات پہنچی مدینے میں، مدینے کے گلیوں میں، مدینے کے گھروں میں کہ امیر المومنین کو شہید کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے کے ساتھ چیختے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے دونوں بیٹوں کے پاس آئے۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کبھی انہوں نے چیخ کر ان سے بات نہیں کی، کبھی ان کو ڈانٹا تک نہیں تھا، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور دروازے پر حضرت حسنین کریمین موجود تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر حضرت حسنین کریمین کو دھکا بھی دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں حضرت علی نے کبھی اپنے شہزادوں کو ڈانٹا تک نہیں تھا، مگر اس موقع پر انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو تمانچہ مارا اور کہا باقی تم کس لیے یہاں پر کھڑے تھے؟ تو انہوں نے کہا ابا جان ہم تو دروازے پر کھڑے تھے، دشمن اوپر سے دیواریں پلنگ کر اندر گھر میں گھسا ہے، ہم دروازے پر کھڑے تھے، اگر یہاں سے دشمن آتا تو ہم اس کو اندر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت عثمان کے مقام کو دیکھیں کہ ان کے گھر پر پہرے دینے والے کون؟ جنت کے دونوں شہزادے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام۔ اور دوسرا ایک تمہیں میں واقعہ بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جنت البقیع میں دفن ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن؟ جنت البقیع کے اندر دفن ہے۔ آپ اندازہ کر لیں جب شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کا سایہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کا سایہ کس کے قبر پر آتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا، کس کو دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مدت ہوئی ہے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول بڑی مدت کے بعد آپ کی مجھے زیارت ہوئی ہے، آپ پھر بھی اتنی جلدی سے جا رہے ہیں، ذرا ٹھہریے میں آپ کی زیارت تو کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جلدی جانا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی سخاوت کی وجہ سے اور اللہ سے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جنت میں ان کے نکاح کا پروگرام رکھا ہے۔ جنت میں ایک اور سے ان کا نکاح ہے، میں ان کے عروسے میں جا رہا ہوں، میں ان کے نکاح میں جا رہا ہوں، مجھے جلدی جلدی پہنچنا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں تھی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت عظام سے ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔